اجمعین لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دوسری تمام چیزوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ ہو جائے تو اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان کی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، ایمان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان مکمل ہونے کے لیے ہمیں نبی کی محبت اتنی ہو کہ باپ سے زیادہ نبی سے محبت ہو، اولاد سے زیادہ نبی سے محبت ہو، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ نبی سے محبت ہو، تو اس کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ اور یہ محبت کب ظاہر ہوگی؟ تقابل ہوگا تو ظاہر ہوگی، مقابلے سے محبت ظاہر ہوگی۔ جیسے ایک بندہ ہے بہادر ہے، اس کی بہادری کیسے پتہ چلے گی؟ وہ خود کو بہادر کہے، اس کی بہادری پتہ چلے گی؟ نہیں، جب آپس میں تقابل کرا جائے، کہتا ہے میں بہادر ہوں، اگر اس کی بہادری ایک اور بہادر سے مقابلہ کرایا جائے تو اس کی بہادری کا پتہ چلے گا۔ وہ اگر جیتتا ہے، وہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کی بہادری کا پتہ چلے گا۔ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں گھڑ سواری گھوڑے کے ریس میں بہت فاسٹ آؤں گا، تو وہ اگر خود کہتا رہے تو اس کی کاریگری، اس کی صفت جو ہے ظاہر نہیں ہوگی، تو اس کے لیے مقابلہ کرانا پڑتا ہے، تقابل کرانا پڑتا ہے۔ اگر اس کا مقابلہ ایک ریسر سے ہو، گھڑ سوار سے ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے اگر اس میں وہ کامیاب ہو جائے تو اس کی بہادری، اس کا گھڑ سواری پتہ چلتی ہے کہ یہ گھڑ سوار میں ماہر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ ہر بندہ کہتے، کسی سے پوچھے بھائی تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ تو کہتا ہے جی محبت ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ کہتا ہے جی محبت ہے۔ ہر بندہ کہے گا، کسی کو پوچھو کوئی انکار کرنے کا سوال ہی نہیں، لیکن جہاں مقابلہ کرنے کی بات آتی ہے وہاں محبت کا پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے یا نہیں ہے، محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر مقابلہ کس سے ہوگا؟ ایک طرف محبت خدا اور محبت رسول ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف اولاد ہے، ایک طرف بیوی ہے۔ اگر محبت خدا ہے، محبت خدا اس کے دل میں ہے تو بیوی اگر رکاوٹ بنتی ہے، بیوی اگر محبت خدا میں، بیٹا اگر محبت رسول میں اور باپ اگر محبت رسول میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ بیوی کی بات کو مان لیتا ہے، خدا اور رسول کے بات کو ٹھکرا دیتا ہے، اولاد کی بات کو مان لیتا ہے، خدا اور رسول کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، باپ کی بات کو مان لیتا ہے، خدا اور رسول کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، تو کہا جائے گا اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں محبت ہے تو اولاد کی ہے، محبت ہے تو بیوی کی ہے، محبت ہے تو باپ کی ہے۔ اگر محبت پیش کرنی ہے تو بیوی کے مقابلے میں خدا اور رسول کی محبت کو ترجیح دے، محبت پیش کرنی ہے تو اولاد کے محبت کے مقابلے میں خدا اور رسول کی محبت کو ترجیح دے، محبت پیش کرنی ہے تو باپ کی محبت کے مقابلے میں خدا اور رسول کی محبت کو ترجیح دے۔ اگر خدا اور رسول کی محبت میں کامیاب ہو گیا تو کہا جائے گا سچے معنی میں خدا اور رسول کا عاشق ہے۔ ایک بندہ ہے، محبت کیسے ظاہر ہوگی؟ تقابل سے۔ ایک بندہ ہے، صبح کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ سردی کا موسم ہے، لحاف چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ لحاف نہیں چھوڑتا تو پتہ چلے گا کہ اسے خدا اور رسول سے محبت نہیں ہے، اسے میٹھی نیند سے محبت ہے۔ اگر اس نے لحاف کو چھوڑا، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر وضو کیا اور وضو کر کے سردی کے موسم میں مسجد کا رخ کیا تو کہا جائے گا کہ یہ صحیح معنی میں عاشق رسول ہے، صحیح معنی میں اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ آج ہمیں دیکھیں ہم کیسی محبت کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ اور رسول کی بات آتی ہے تو ہم بہانہ بناتے ہیں۔ اگر تبلیغ والے کہیں بھائی چلو چلے کے لیے، کیا کہ میرا بیپار ہے، بزنس کا ٹائم ہے، میں جا سکوں گا نہیں، میرا بزنس کا ٹائم ہے، میں نہیں جا سکتا، میری بیوی گھر میں اکیلی ہے، میں نہیں جا سکتا، میرا بیٹا بیمار ہے، میں نہیں جا سکتا، میں نماز کو کیسے آؤں، گھر میں بیوی اکیلی ہے، میرے بچے کی دوا لانی ہے۔ اگر کہیں کہ تھوڑی دیر تعلیم سن لو، نہیں مول صاحب بازار جاؤں سودا لانا ہے۔ تو یہاں محبت رسول اور محبت خدا کے سامنے دنیا کو ترجیح دیا ہے۔
نماز کو کہا جائے آؤ نماز کو، میں تو سودا لانے جاتا ہوں، دکان جاتا ہوں، دکان سے آ کے میں ٹائم ملے پڑھ لوں گا نہیں۔ تو یہاں ہم نے محبت خدا اور رسول کو ترجیح نہیں دی، ہم نے کس کو ترجیح دی؟ دکان کو ترجیح دیا ہے، ہم نے سودا لانے کو ترجیح دیا ہے۔ سودا کبھی بھی لایا جا سکتا ہے، مگر نماز اگر چھوٹ گئی تو اس کا بھرپائی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، وہ ایسا ہے جس کے گھر کے لوگ مال و دولت آل و اولاد سب چھین لیا گیا ہو، اس کے چھیننے میں جتنا اس کو تکلیف ہوتی ہے، جتنا اس کا نقصان اور گھاٹا ہوتا ہے، ایک وقت کی نماز کو چھوڑنے میں اتنا نقصان اور گھاٹا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور محبت کا اظہار تب ہوگا جب آپس میں تقابل کرایا جائے، مقابلہ کرایا جائے۔ آج ہم نہیں کرتے۔ ہمیں اگر نماز پڑھنی ہے تو کہتے ہیں میرا کام ہے گا، بعد میں پڑھ لو، قضا کر لوں گا نہیں۔ یاد رکھیں نماز سے یہ مت کہو کہ میرا کام ہے، بلکہ کام سے یہ کہو میرا نماز ہے۔ یہ تب جا کے اظہار محبت ہوگی کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ صحابہ اکرام، اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے جب مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرفاً و عظمتاً کا ارادہ کیا، ہجرت کیا، مدینہ کا ہجرت کیا، تو مکہ میں صحابہ اکرام کے گھر تھے، جائیداد تھی، اولاد تھے، مال و دولت تھی، کوٹھی بلڈنگ تھے، تمام تر کھیتی باڑی، تمام زمین جائیداد صحابہ اکرام کے مکہ میں تھے۔ اس مکہ کو چھوڑا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، گھر باڑی چھوڑا، گھر کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، کنبے کو چھوڑا۔